بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سورہ الرعد کی روشنی میں اللہ کے محبوب بندے کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپتلا رزق دیتا ہے۔
یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد جو کہ 13ویں سپارے کی سورت ہے، اس کا صفحہ نمبر 251 ہے، بلکہ 252 کی پہلی آیت جو ہے آپ کے مصحف میں صفحہ نمبر 252 252 اور یہ بالکل شروع سے ہی شروع ہو رہی ہے افمن یعلم، اور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی ہے وہ تقریباً اس کی آخر تک 26ویں آیت تک، یہ 19 سے لے کے 26 آیت تک سورہ رعد کی تیسرا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ رعد یہ 13ویں سپارے کی سورت ہے، اور رات کے معنی ہیں بجلی کی کڑک اور گرج، اور یہ نام اس سورت کا اس مناسبت سے ہے کہ اسی میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی کی گرج جو ہے وہ اپنے رب کی حمد کرتی ہے اور ملائکہ اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے سورت کا نام رعد ہے۔ یہ مختصر سورت ہے 13ویں سپارے کی، مکی دور کی سورت ہے، اور مکی دور میں تقریباً آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی 2 آیتیں بہت مشہور ہیں جو بار بار مطالعہ قرآن میں یقیناً سننے کو ملتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اور ایک وہ آیت جو آج کل شاید اس رجب کے مہینے میں بعض کیلنڈر پر بھی آپ نے دیکھی ہو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے طمانینت پاتے ہیں، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے طمانینت ملتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ممکن نہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی محفل ہو، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہو اور آپ کو یہ آیت سننے کو نہ ملے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو تیسرا رکوع ہے سورہ رعد کا، اس کے ترجمے سے آپ نے شاید اس بات کا اندازہ لگا لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں چل کر ایک آیت میں فاسقین کی کچھ 2-3 صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ خالی یہ نہیں کہ ہدایت کے اصول بتا دیے جائیں، بلکہ جگہ جگہ وہ نقشے پیش کیے جاتے ہیں جو ان لوگوں کے نقشے ہیں جو کہ اللہ کو محبوب ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اس کے برعکس ان کے بھی نقشے پیش کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں مغضوب ہیں، جن کے پہ اللہ کا غضب بھڑکا۔ تو یہ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ کو یہ، جن کو میں چوکٹے کہتا ہوں، انگریزی میں آپ چاہیں تو اس کو فریم کہہ لیں، یعنی یہ تصویری البم ہے جو قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہے وہ کردار اور وہ اخلاق جو کہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب اس کے آئینے میں تم اپنی سیرت کا مطالعہ کرو کہ تم کہاں تک اس تک پہنچتے ہو۔ گویا یہ انداز ہے۔ اس انداز میں آپ کو بہت سے قرآن کے مقامات مل جائیں گے۔ سورہ مومنون کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہ بھی اسی قسم کا مقام ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ 11 آیتوں پر مشتمل حصہ ہے جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ معارج میں آپ کو ایک حصہ مل جائے گا، المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ آیتوں کا سلسلہ اس میں بھی چلا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ شورى میں الذین صبروا علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ایک آیتوں کا سلسلہ ہے جو چلا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ کو مل جائے گا واذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور اس طریقے سے۔ تو آپ قرآن میں بار بار مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان جو کہ اس کو محبوب ہیں
ان کا نقشہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اپنی سیرت کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ صفات جو کہ اللہ کو محبوب ہیں یہ کس حد تک آپ کی اپنی سیرت میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن عملی زندگی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لہذا یہ نقشے بار بار پیش کرتا ہے۔ وہی ایک نقشہ ہے جو یہاں اس تیسرے رکوع میں سورہ رعد میں آیا ہے کہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تقریباً 7 یا 8 صفات ہیں جن کا ذکر آپ کو یہاں ملے گا، اور اس کے برعکس فاسقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو دیکھیے ابتدا کس انداز سے ہوئی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی، ایک شخص تو وہ ہے یعلم جانتا ہے، انما انزل الیک کہ جو چیز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کی گئی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، تو ایک شخص تو وہ ہے جو اس کو حق مانتا ہے، حق جانتا ہے۔ کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اعمی اندھا ہے؟ اب یہ بات آپ ذرا نوٹ کریں کہ قرآن میں جب یہ لفظ اعمی آتا ہے تو قرآن دراصل آنکھوں کے اندھوں کی بات نہیں کرتا، اکثر وہ بات کرتا ہے دل کے اندھوں کی۔ وہ بات وہ کرتا ہے جو سورہ حج میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں تو رہتی ہیں، کافروں کی آنکھیں شاید مومنین کی آنکھوں سے زیادہ تیز بعض اوقات بینائی ہوتی ہو، مگر یہ دل کی آنکھ ہے جو اندھی ہو جاتی ہے۔ وہ بات جو ایک جگہ اور فرمائی کہ لہم قلوب یا لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ان کے اندر سے وہ سلب ہو چکی ہے۔ تو اعمیٰ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جو کہ دل کی آنکھ کا اندھا ہے۔ اب سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص تو ہے جو جانتا ہے کہ یہ کلام تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے حق ہے، اور ایک ہے جو نہیں جانتا، اس سے اندھا ہے، اس سے بے بہرا ہے، تو کیا دونوں یہ ایک سے ہو سکتے ہیں؟ اور سوال پوچھنے کا انداز قرآن بار بار اختیار کرتا ہے، کیونکہ تعلیم و تدریس میں آپ کو شاید اس بات کے علم ہو کہ ایک بڑا اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سامع کی توجہ اپنے اوپر آپ لے لیتے ہیں، مرکوز کر لیتے ہیں، اور وہ متوجہ ہو کے آپ کی بات سنتا ہے کہ یہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوا۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جواب دیا نہیں جاتا کیونکہ جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کا جواب سامع کے ذہن میں خود آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں انداز اختیار کیے ہیں۔ یہاں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سوال پوچھ کر اس کا جواب نہیں دیا گیا، یہ وہ انداز ہے جو ایک اور جگہ ہم کو نظر آتا ہے۔ قرآن نے ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے، سورہ زمر میں یہ آیت آئی ہے، بڑی پیاری آیت ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، ایک شخص وہ ہے جو فرمانبردار بندوں کی طرح رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہے، کبھی کھڑا ہے اور کبھی سجدے میں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں ہے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت کا اس کو ڈر لگا ہوا ہے، پکڑا نہ جاؤں، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ایک شخص جو کہ جانتا ہے آخرت کے متعلق، اس کو علم ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، وہ شخص اور ایک وہ جو نہیں جانتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہاں سوال پوچھ کے چھوڑ دیا گیا، اس کا جواب نہیں دیا گیا کیونکہ جواب بہت واضح تھا، مگر کہیں کہیں قرآن نے اس کا وضاحت سے جواب بھی دیا ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، سورہ فاطر میں یہ آیتیں آئی ہیں، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، یہ آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہوتے، یہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہوتا، یہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتا، یہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ وہی مردہ اور زندہ، یعنی مردہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی ویموت، اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا زندہ اور مردہ ایک اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، ایک رب کو یاد نہیں رکھتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ انداز جو ایک اور جگہ اختیار کیا گیا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ اندھے اور بہرے، آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء،
اور نہ یہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے گناہگار جیسے ہو سکتے ہیں. وہی انداز جس میں یعنی یہ کہ سوال کا جواب ہم کو دے دیا گیا کہ یہ لوگوں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجیے کہ قرآن نے یہ سوال پوچھ کر اس کا جواب گویا واضح کر دیا ہے کہ ایک شخص جو اس کلام کو حق سمجھتا ہے اور دوسرا جو اس کے متعلق اندھا ہے، یہ دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے. اس کو سمجھنے کی شرط قرآن اب لگاتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب. اس کو تو صرف وہ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ ہوش مند ہیں، جو کہ عقل مند ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اولو الالباب کون ہیں؟ اگر آپ دنیا کے نقطۂ نظر سے اس کا جائزہ لیں، اگر آپ سے میں سوال پوچھوں کہ اولو الالباب کون ہیں، تو شاید آپ یہ جواب دیں گے کہ جو دنیا میں بڑا کامیاب ہے، جس نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، جس نے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے، جس نے دنیا میں بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہے، جس نے بڑی دولت کما لی ہے، جس کو بڑی عزت مل گئی ہے دنیا میں، وہ بڑا عقل مند ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو سارے کام کہاں سے کر لیتا؟ صحیح ہے، دنیا کے نقطۂ نظر سے آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، مگر قرآن جو اولو الالباب کا نقشہ پیش کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اس دن اور رات کی گردش میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے. اب یہاں قرآن پھر ان کی تعریف کرتا ہے. یہ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، ہر حال میں. اور کیجئے کہ انسان تین ہی حالوں میں ہوتا ہے، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. کوئی فرمایا گیا کہ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کو ہر حال میں یاد رکھو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور یہ جو ہیں یہ غور کرتے ہیں، اپنے چار طرف نشانیاں دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ دنیا کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس میں یہ غور و فکر کرتے ہیں. اور جب اس غور و فکر کو کرتے ہیں تو وہ ایک تو غور و فکر کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے، بڑا مشہور سائنسداں کہلائے. یقیناً وہ بھی ایک غور و فکر کا درجہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. مگر یہ جو غور و فکر کرتے ہیں اولو الالباب، تو یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب، تو نے اس زمین کو، اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا. سبحانک، اے رب تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی عبث کام کرے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. رب نے فرمایا کہ میں نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل بطور پیدا نہیں کیا. تو اولو الالباب جب اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سبحانک، اے رب تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی عبث کام کرے. اس کائنات کا کوئی مقصد ہے. وہ کائنات کے مقصد کو بھی پہنچتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو بھی پہنچتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے رب نے اس کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور جب اس بات کو وہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا رب ان سے ایک دن ان ساری چیزوں کا حساب لے گا. جو جو صلاحیتیں ان کو دی گئی ہیں ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. چنانچہ پھر وہ اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، فقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہیں وہ اولو الالباب، ہوش مند لوگ قرآن کے. ایک اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اولو الالباب تو وہ ہیں جو تمہارے رب کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کی احسن طریقے سے پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. وہی لوگ ہیں جن کو تمہارے رب نے ہدایت دی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. تو اولو الالباب قرآن کی ایک عظیم اصطلاح ہے. آپ جتنا قرآن کا مطالعہ کریں گے اولو الالباب کی مختلف تعریفیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. مگر اولو الالباب، عقل مندی، آخرت کی مناسبت سے. جو شخص آخرت سے بالکل غافل رہا اور دنیا میں اس نے بڑا درجہ حاصل کر لیا، بڑا چوٹی کا سائنسداں اور عقل مند اور عالم بن گیا، قرآن کی اصطلاح میں وہ اولو الالباب نہیں ہے. چنانچہ یہاں فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب. یہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، کیا وہ جو شخص اس کو حق مانتا ہے، کیا وہ شخص اور وہ شخص جو اندھا ہے دونوں ایک سے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب صرف وہ لوگ سمجھ سکیں گے جو کہ ہوش مند ہیں اور عقل مند ہیں. تو یہ انداز اختیار کر کر اب آگے آئیے کہ کیا صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں.
اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 یا 8 صفات ہیں مومنین کی جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں. وقت کی مناسبت سے میں ظاہر ہے بہت تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، گو کہ ایک ایک صفت ایسی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ آپ تفصیل سے 1 گھنٹہ شاید ایک صفت پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ ایک جامع طور پر آپ کے سامنے اس سارے رکوع کا نقشہ آ جائے، لہذا میں بہت ایک تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہوشمند لوگ ہیں یہ وہ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی کرتے ہیں. وفا یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوفون بعہد اللہ. ولا ینقضون المیثاق، اور کسی میثاق کو، عہد کو، یہ بھی لفظ اردو کا ہی ہے. ینقضون توڑتے نہیں ہیں، کوئی عہد کر لینے کے بعد اس کو کاٹتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیے پہلی صفت ان کی گویا یہ بیان کی گئی کہ جو بھی یہ عہد کرتے ہیں اس پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اگر آپ ذرا تھوڑا سا بھی غور کریں تو کسی نہ کسی عہد کے ہی چاروں طرف گھومتی ہے. یا وہ اللہ سے عہد کرتا ہے، یا وہ کسی دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے، یا وہ اپنی ذات سے عہد کرتا ہے. اللہ کے عہد، اب یہ بڑا طویل مضمون ہے. اللہ کے عہد 2، ایک وہ عہد جو سب انسانیت نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور پوچھا سوال الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں سب نے عہد کیا تھا. قالوا بلا شہدنا، اے رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں. ایک تو وہ عہد اللہ سے، اور ایک یہ تو غیر شعوری عہد آپ چاہیں تو کہہ لیں کیونکہ آپ کے شعور میں اس کی کوئی یادداشت باقی نہیں رہی. ایک شعوری عہد ہے جو میں اور آپ جو کہ الحمدللہ مومنین کے گروہ میں شامل ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے. ایک یہ شعوری عہد ہے جو ہم اور آپ اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اس چیز کا پیمان کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ کو واحد معبود مانتے ہیں. اے اللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے پیغامبر ہیں. جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے وہ تیرا پیغام ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے. یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ عہد ہے جو آپ نے کیا ہے. اس کا قرآن ذکر کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے لوگوں اس نعمت کا ذکر کرو جو کہ اللہ نے تمہارے پر کی، کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مومنین کے گروہ میں شامل ہو سکو. حضرات یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اور فرمایا وَمِيثَاقُ، اور میثاق ہے میثاقہ الذی واثقکم بہ، ایک تم نے اپنے رب سے میثاق کیا ہے. اس قل تم سمینا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ اے رب تیری بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو اے لوگوں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس لیے یہ اللہ کے ساتھ عہد، انسانوں کے ساتھ عہد جس کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر شادی کرتے ہیں تو ایک عورت اور مرد کا عہد ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہی عقد ہے. اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو عقد ہوتا ہے. یہاں تو ہم اور آپ اس عقد کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. سال کے سال ہمیں فکر بھی لگی رہتی ہے کہ یہ عقد کی تجدید ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ بھی عقد ہے. اور کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بیع و شرع کرتے ہیں، کوئی لین و دین کرتے ہیں تو آپ عقد کرتے ہیں. لہذا سورہ مائدہ جس میں یہ عہد کا مضمون آپ کو ذرا تفصیل سے ملے گا، اس کی تو ابتدا اس بات سے ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقد کی جمع عقود، اپنے عقود کی پابندی کرو. یعنی ابتدا ہی اسی بات سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اس بات کی. اور بار بار قرآن پھر اس کا ذکر کرتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ لوگوں اپنے عہد کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، وہ جو عہد تم نے اللہ کے ساتھ کیا اس کو پورا کرو. ایک آپ نے اپنے نفس سے بھی عہد کیا ہے. آپ نے اپنے نفس سے کہا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بناؤں گا تاکہ قیامت میں تو اللہ کے حضور کامیاب ہو سکے. اور یہ نفس آپ سے پوچھے گا. آپ سے قیامت کے دن قرآن ہم کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اعضائے جسمانی پوچھیں گے سوال کہ تم نے کیا کیا، ہم کو کہاں لا کے مار دیا. اگر خدا نہ کرے میں اور آپ کامیاب نہ ہو سکے تو ہمارے سارے اعضاء ہم سے پوچھیں گے، ہاتھ پوچھے گا، پیر پوچھے گا، کھالیں پوچھیں گی کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. ہمارا تمہارے پر یہ حق تھا کہ تم اللہ کے عہد کی پابندی کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے. نفس سے عہد ہے، انسانوں سے عہد ہے، اللہ سے عہد ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد کر لینے کے بعد اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس پہ کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یہ پہلی صفت ہے ان مومنین کی. آگے فرمایا
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا. یصلون صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو. فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ ہو، جس کو اللہ نے حکم دیا ان یوصلا کہ وہ جوڑا جائے. تو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو یہ جوڑتے ہیں. اب یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دراصل اس سے مراد ہے رشتوں کا جوڑنا، رحم کے رشتوں کا جوڑنا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، رحم سے پیدا ہوتا ہے. جو رشتہ داریاں اور تعلقات ہیں ان کے جوڑنے کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور ذکر ہے جوڑنے کا. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ آپ سے کسی نے آن کے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ تعلقات کو کاٹتے ہیں، تعلقات نہیں رکھتے، اور اس کے جواب میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہوں، تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی صلہ رحمی ہے کہ تم سے جو تعلقات کو کاٹے تم اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑو. یعنی اگر کوئی تعلقات آپ کے ساتھ خود ہی نبھا رہا ہے اور جواب میں آپ نے تعلقات نبھائے تو وہ بھی صلہ رحمی ہے. مگر اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ سے تعلقات کو کاٹ رہا ہو تو آپ تعلقات اس کے ساتھ جوڑے ہیں، کیونکہ صلہ کے معنی ہے جوڑنے کے. اور جوڑتے ہیں آپ کسی کٹی ہوئی چیز کو. جو چیز پہلے سے جڑی ہوئی ہو اس کو آپ مضبوط تو کر سکتے ہیں مگر جوڑتے آپ نہیں. تو صلہ رحمی میں دراصل جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے تعلقات نہیں رکھتے، خاطر کو آپ کے ساتھ رویہ نہیں رکھتے، آپ ان کے ساتھ اس رشتہ داری کو نبھائیں. یہ ہے وہ چیز جو آپ سے مطلوب ہے، اور اس کی ہمارے دین میں بڑی زبردست اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے اجل میں تاخیر کی جائے، اور کیجیے گا. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اور بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کی موت آ جائے گی. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی مشیت میں اس کے اجل میں تاخیر کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی وہ کرے گا تو اس کے اجل میں تاخیر ہوگی اور اس کے رزق میں کشادگی ہوگی. ایک اور حدیث ہے شاید آپ نے سنی ہو پہلے بھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم نے کھڑے ہو کر، ماں کے پیٹ کا جو رحم ہے اس نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی. اور حدیث کے مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ غور کریں کہ رحمان اور رحم کے الفاظ جو ہیں وہ ایک سے ہیں. رحمان کے شروع کے جو دو حروف ہیں اسی سے رحم بنا ہے. تو رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی. اب رحمان کی کمر کیسی ہے اس میں نہ جائیے گا، یہ تو ایک متشابہات ہے. اللہ کیسا ہے، اللہ تو ورا ثم ورا، کوئی انسان نہیں جانتا. مگر یہ حدیث کے الفاظ یہی ہے کہ رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی. تو رحمان نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے رب، تو نے مجھے پیدا تو کر دیا مگر جو مجھے کاٹے گا، میرے رشتوں کو کاٹے گا، اس کے متعلق تیرا کیا حکم ہے؟ تو رحمان نے کہا کہ جو تجھ کو کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا اور جو تجھ کو جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا. تو یہ ہے رحم کے رشتوں کی اہمیت. لہذا دوسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ جوڑتے ہیں. اور تیسری اور چوتھی صفات ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خوف رکھتے ہیں حساب کے برے دن کا. خشیت جو ہے دراصل اللہ کی، جس کے معنی ہم عام طور پہ ڈر کر دیتے ہیں، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ ڈر جو ہے وہ ہے جس میں محبت کا عنصر شامل ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو محض مجرد ڈر ہوتا ہے، جیسے کسی خوفناک جانور کا آپ کو اگر ڈر ہے تو محض ڈر ہے، اس ظاہر محبت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. مگر ایک ڈر وہ ہے جو باپ سے ہے، بچے کو کہ ڈرتا ہے کہ غلطی کروں گا تو باپ میری تنبیہ کرے گا، مگر محبت بھی کرتا ہے، آن کے لپٹ بھی جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کے ساتھ خشیت ہے یہ محبت والی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدت سے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کے برے دن سے یہ ڈرتے ہیں. ان لوگوں کا انداز یہ نہیں ہے چونکہ ہم نیک ہیں، اللہ کے سارے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، پہنچے وہاں قیامت میں تو جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور سیدھے چلے جائیں گے اندر. یہ انداز ان کا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ کر لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے رب، تیری رحمت ہی اگر ہم کو ڈھانپے گی تو ہم بخشے جائیں گے، ورنہ ہم نہ بخشے جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک حدیث میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ
آپ نے ذکر کیا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, کہ اگر مجھ کو اللہ کی رحمت نہ ڈھانپے گی تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غور کیجئے, جب سید المرسلین افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جنت میں بخشے بخشائے ہو. یہ وہ انداز جو ہم کو سب کی زندگی میں نظر آتا ہے. شادی واقعات آپ نے سنے ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء, وہ ابو بکر صدیق جن کے لیے بھی کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے نکل گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تھوڑا سا ایک دو قدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا, اے ابو دردہ تم اس شخص سے آگے جا رہے ہو جس کے اوپر انبیاء اور رسل کے بعد اس سے بہتر کسی انسان کے اوپر سورج نہیں نکلا. وہ ابو بکر صدیق جن کے لیے بھی کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے نکل گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تھوڑا سا ایک دو قدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا, اے ابو دردہ تم اس شخص سے آگے جا رہے ہو جس کے اوپر انبیاء اور رسل کے بعد اس سے بہتر کسی انسان کے اوپر سورج نہیں نکلا. کیا بات فرمائی؟ افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو بکر صدیق جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. جن کے لیے فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. اس کے لیے فرمایا کہ سب کے گھر کے دروازے مسجد کے اندر بند کر دیے جائیں مگر ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. وہ ہیں ابو بکر صدیق جن کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عطا فرما رہے ہیں. غور کیجیے گا, وہ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ ایک کاش میں ایک دن کا ہوتا کہ ختم ہو جاتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا. ایک چڑیا کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ اے چڑیا تم اس سے بہتر ہے کہ تو ختم ہو جائے گی اور تیرا حساب نہ لیا جائے گا, میرا تو حساب لیا جائے گا. یخافون سوء الحساب. عمر فاروق ہیں. کون سے عمر فاروق جن کے لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور کیجیے گا وہ عمر فاروق, ان کا کیا انداز ہے کہ وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عالم یہ تھا کہ جب امیر المومنین ہو گئے تھے تو جہاد میں نہیں جاتے تھے. ایک دو دفعہ آپ نے خواہش کا اظہار بھی کیا, لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ مقام پہ بیٹھیے اپنے یہاں, اگر آپ ہی چلے گئے جہاد میں اور خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو پورا ریاست کا جو ڈھانچہ ہے بکھر جائے گا. تو جہاد میں بھی نہیں جاتے ہیں مگر تمنا یہ کرتے ہیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو. اور جو لوگ ان کی وہ دعا سنا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کیسی دعا کرتے ہیں امیر المومنین, مدینے میں بیٹھے ہوئے اور شہادت کی تمنا کرتے ہیں. اللہ نے وہ ان کی دعا قبول فرمائی, ان کو مدینے میں ہی شہادت نصیب ہوئی. وہ خنجر لگنے کے بعد جب وہ بستر مرگ پر ہیں تو اب ان کا عالم یہ ہے کہ بے چین ہیں اور بے قرار ہیں. اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں بے چین ہیں؟ کہنے لگے مجھے آخرت کا ڈر ہے بیٹے. کہا ابا جان آپ تو عشرائے مبشرہ میں سے ہیں, آپ تو ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم جنتی ہو. کہا بیٹے تم مجھے عشرائے مبشرہ میں سے کہتے ہو, اگر میں برابر شربر بھی چھوٹ جاؤں تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کی میں کوئی معتمد ہونے کی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کیونکہ ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 3 یا 4 روز بعد کسی صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ ایسے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج چھٹی ملی ہے حساب و کتاب سے. تو غور کیجیے, یہ وہ لوگ ہیں جن سے بہتر اس انسانیت نے رسول اور انبیاء کے بعد بشر پیدا نہیں کیے. ان کا جب یہ عالم ہے یخافون سوء الحساب تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے ہم کو وہ سامنے روایتیں آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے میرے رب میرا آسان حساب لے لے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے تو کہا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے حضور پیش ہو
کہ وہ پیش تو سب نے ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فردن فردن سب نے رب کے حضور پیش ہونا ہے. مگر کوئی شخص رب کے حضور پیش ہو اور رب اس کا حساب نہ لے, اس کو بخش دے. یہ ہے آسان حساب. جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو مارا گیا. تو یہ ہے وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وہ اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ یخافون سوء الحساب, اس حساب کے برے دن سے ڈرتے ہیں. آگے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور یہ لوگ وہ ہیں صبر جنہوں نے جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم, ابتغاء چاہتے ہوئے, وجہ ربہم اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے. یہ اصطلاح ہے قرآن کی جس کے معنی ہے کہ رب کی خوشنودی چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں. صبر فی نفس یہ حضرات بڑی عظیم صفت ہے جس کی طرف بار بار قرآن اشارہ کرتا ہے. الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنین کی صفات تو یہ ہیں کہ صبر کرتے ہیں سختی میں, پریشانی میں, لڑائی میں, تنگی میں. یہ وہ صبر ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں. کوئی مصیبت پڑی جھیل گئے, صبر کر لیا. کوئی تکلیف آئی اٹھا لیا, صبر کر لیا. تو اس صبر کی طرف قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے. قرآن کچھ اور صبر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے ذرا آگے چل کے قرآن مصابرت کا ذکر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, سورہ آل عمران کے آخر میں یہ آیت آئی ہے. اے لوگوں صبر کرو اور مصابرت کرو. مصابرت کیا ہے کہ صبر کے مقابلے کا صبر کرو. تمہارا دشمن جسے تم ٹکراؤ گے, کیونکہ جب تم ایمان لاؤ گے, دین پر عمل کرو گے, دین کو پھیلانے کی کوشش کرو گے, تو لازماً تمہیں کفار سے مقابلہ پیش آئے گا. تو وہ کفار جو تمہارے مقابلے میں صبر کریں گے, تم ان کے مقابلے کا صبر کرو اور تمہارا صبر ان کے صبر سے آگے نکل جائے. جتنی تکلیفیں جھیلنے کے وہ عادی ہوں, اس سے زیادہ تکلیفیں جھیلنے کے تم اپنے آپ کو عادی بناؤ. تو یہ مصابرت کے بھی قرآن ذکر کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر قرآن ایک اور صبر کا ذکر کرتا ہے. سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. جب ہم کسی انسان کو اپنے سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس کو کھینچ لیتے ہیں اس رحمت کو, إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور, وہ انسان بڑا مایوس, کفران نعمت, ناشکری. کیا انداز ہوتا ہے اس کا کہ ہم نے تو صاحب اچھے دن کبھی دیکھے ہی نہیں, یہ ساری مصیبتیں تو میرے لیے رہ گئی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ میاں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا, جو کوئی تکلیف ہو میرے اوپر ہی آتی ہے. یہ اس کا ناشکرے پن کا انداز ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اور جب ہم اس پریشانی کے بعد اس کو پھر اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, وہ کہتا ہے میرے تو دل در دور ہو گئے, میرے پر تو کبھی پریشانی آئی نہیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, اب وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے, پھولتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے. اس کو جو دولت عزت اللہ نے کوئی دے دی دنیا کی, اس پہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے. تو ان چیزوں سے فرمایا, اس بری صفات سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی مغفرت ہے اور بڑا انعام ہے. کیا معنی ہوئے کہ ایک صبر اور اونچے درجے کا صبر یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے, انعامات کی بارشیں ہو رہی ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہرا ہی ہرا اس کو چاروں طرف نظر آ رہا ہو, اس حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس بات کو پہچانے کہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے, یہ مجھے قوت بازو سے نہیں ملی بلکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس کا انداز وہ نہ ہو جائے جو کہ قارون کا تھا, کہ جب اس کے لوگوں نے, قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ لا تفرح, یہ قارونی جو دولت تجھے ملی ہے اس پہ اترا مت, ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو, یہ دولت مجھے ملی یہ تو مجھے اپنی صلاحیت کی بنا پر ملی, میرے اندر صلاحیتیں ہیں تو میں نے دولت حاصل کی, تمہارے اندر ہو تو تم حاصل کر کے دکھا لو. تو صبر کرنے والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا. وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کا حق کو پہچانتے ہیں, ان نعمتوں میں ان کا حصہ لگاتے ہیں, ان کے اوپر احسان نہیں جتاتے. یہ جو انداز ہے کہ خوشی اور نعمتیں پانے کے بعد انسان پھولا نہ سمائے, یہ صبر کا وہ اعلیٰ پیمانہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہاں پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین صبروا, یہ لوگ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم, اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو. دیکھیے غور کیجیے گا, یہ صبر جو ہے یہ انسان کی وہ فطرت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. آپ وقت دے دیجئے, جو بھی جتنا گہرا زخم لگے گا وہ خود بخود وقت کے ساتھ جو ہے منمل ہوتا چلا جائے گا.
مگر ایک وہ صبر کہ جیسے ہی مصیبت پڑی اور جھیل گئے، پی گئے، اور پی اس لیے گئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ صبر ہے جو جیسے ہی صدمہ پڑے تو اس وقت کیا جائے اپنے رب کی رضا کے لیے. تو گویا 5ویں صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور 6ٹھی صفت واقاموا الصلاۃ. حضرات یہ بڑا ایک عجیب پیارا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اقامت صلاۃ، اب میں اس کی تفصیل میں بہت نہیں جاؤں گا کیونکہ اقامت صلاۃ کا موضوع بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، مگر صرف اس بات کا اشارہ کروں گا کہ آپ مومنین کی صفات جیسے میں نے عرض کیا قرآن میں جگہ جگہ ہیں. اگر آپ ان کا ایک فہرست بنانا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا مضامین آئے ہیں، کیا صفات بیان کی گئی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو کسی جگہ کچھ صفات، کسی جگہ کچھ صفات، کسی جگہ کچھ صفات، مگر ہر چوکٹے میں آپ کو ایک لفظ بار بار ملے گا، اقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ نماز کے بغیر قرآن کسی نیکی کا کوئی تصور آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. بنیادی جو نیکی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرو. صلاۃ جو ہے وہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے. اگر ستون ہی نہیں ہوگا تو آپ کتنی ہی خوبصورت عمارت بنا لیں. میرے سامنے ماشاءاللہ سول انجینئر حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے کتنی خوبصورت عمارت بنا لیں، اگر اس کا ستون ہی نہیں ہے تو وہ عمارت مٹی کے گھروتے کی طرح گر جائے گی. تو کتنی ہی نیکیاں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اگر اقامت صلاۃ کا آپ نے اہتمام نہیں کیا ہے تو ساری نیکیاں اللہ کی عدالت میں بے وزن ہو جائیں گی. لہذا جہاں جہاں مومنین کی نیکیوں کا ذکر ہے وہاں آپ کو اقامت صلاۃ کا ذکر یقیناً ملے گا. اور صلاۃ کی تو وہ خوبی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ صلاۃ کا اوپر کاربند ہو جائیے، صلاۃ کی آپ پابندی کرنا شروع کر دیجئے، باقی برائیاں آپ کے اندر سے خود بخود چھٹنا شروع ہو جائیں گی، نیکیاں آپ کے اوپر اندر خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں بڑا طویل مضمون ہے کہ ہمارے دین میں نماز کی اور ہمارے دین میں جو مساجد کی اہمیت ہے، یعنی مساجد ہمارا دین کا جو مزاج ہے اس کے مطابق مساجد ہماری سوسائٹی کا محور ہیں. پورا ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ ان مساجد کے گرد گھومتا ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگیوں میں یہ مساجد جو تھیں یہ سب کچھ تھیں. یہ کمیونٹی سینٹرز بھی تھیں، یہ گورنمنٹ ہاؤسز بھی تھیں، یہ پبلک پلیسز بھی تھیں، یہ مہمان خانے بھی تھے. جو کچھ ہوتا تھا مساجد کے اندر ہوتا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس بھی یہی تھا، پریس کانفرنس بھی یہیں سے ہوتی تھی، لوگوں کو احکامات بھی یہیں سے بھیجے جاتے تھے، فوجیں بھی یہیں سے روانہ کی جاتی تھی. مسجد جو تھی وہ ہماری سوسائٹی کا ایک محور تھی. اس لیے ہمیں وہ آپ بڑی تفصیلی مضمون ہے کہ جو شخص کو تم مسجد آتا اور جاتا دیکھو اس کی ایمان کی شہادت دے دو، وہ یقیناً مومن ہوگا. اور بڑی آئی ترغیب ان لوگوں کے لیے جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے ہیں. تو اقامت صلاۃ کا بڑا طویل مضمون، مگر صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی مناسبت سے اللہ کی میزان میں کسی نیکی کی کوئی وقت نہیں اگر وہ اقامت صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے. تو اقاموا الصلاۃ یہ لوگ وہ ہیں جو صلاۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور یہ دوسری صفت ہے جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرم چھپے وعلانیہ اور کھلے، ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ کھلا خرچ کرنا ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، ہمیں دینی ہے، ریاست کو دینی ہے، نظام کو دینی ہے، تو یہ تو کھلا خرچ ہے. اور سری خرچ وہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو جو لوگ اس بات کو خوبی سے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دی تو میں نے صرف 100 میں سے 2.5 ادا کیا، ابھی تو 97.5 میرے پاس باقی ہے، 40 میں سے ایک حصہ دیا ہے، 39 حصے میری جیب میں ہیں، اور وہ 39 حصے صرف میرے لیے نہیں ہیں، یقیناً میری ضروریات اور میرے اہل و عیال کے ضروریات اس میں مقدم ہیں، مگر یہ کام کرنے کے بعد مجھے اس میں اللہ کے بندوں کا حق پہچاننا ہے، اور یہ حق مجھے ان تک پہنچانا ہے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ کسی اور بندے کا رزق میرے ذریعے بھیجا، اس لیے تاکہ مجھے بھی ثواب حاصل ہو جائے. جو لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں فرمائے یہ ہے وہ صفت، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. قرآن بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے، قرآن بار بار آپ کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو، اور کہتا یہ ہے کہ خرچ کرو پیشتر اس کے کہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ آ جائے، کیونکہ تمہارا تو صرف وہ مال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تم نے کھا لیا اور پہن لیا
اور جو آگے کے لیے روانہ کر دیا، آگے کے لیے روانہ کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ تو تمہیں مل جائے گا، ورنہ تو باقی مال تم ہزار کہو کہ یہ میرا مال، وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، جب تم مر جاؤ گے تو وارث اس کو بانٹ لیں گے، انتظار میں بیٹھے ہوئے اسی بات کے لیے۔ لہذا قرآن اس کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہے، انفاق کی طرف۔ اور میں نے شاید یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی ہے کہ میری حقیر دانش میں وہ جو سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کی تلاوت آج امام صاحب مغرب کی نماز میں فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور پیاری آیت انفاق کے لیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لرزا دینے والی آیت ہے۔ اے لوگوں، اپنے مال میں سے خرچ کرو، اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، اور پھر جب موت آ جائے اور وہ آنکھوں سے سامنے دیکھو اور بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑے ہو، اس وقت کہو کہ اے رب اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تو اے رب اب میں اپنے مال میں سے بھی خرچ کروں گا، اور اکم من الصالحین، اور اب میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور آج جب کہ تمہیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تمہارے جیبوں میں پیسے ہیں، تمہارے ہاتھ چلتے ہیں، تمہیں صحت و تندرستی ہے، تم مال خرچ کر سکتے ہو، آج اللہ تم کو خوب آزما رہے ہیں کہ تم اس مال میں سے کتنا اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہو، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو حساب لگا کے، یا اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھوں سے بانٹتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ وہ لوگ جن کے پاس کثیر دولت ہے، اگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو بڑے قیامت آ جاتی۔ اس کے معنی یہ ہو جاتے کہ کوئی شخص دولت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی فقیر ہر ایک کو ہو کے رہنا پڑتا، مگر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا۔ اس میں سے صرف وہ لوگ مستثنی ہیں دولت مند لوگوں میں سے کہ جو اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور بانٹتے ہیں اور دیتے ہیں دوسروں کو، وہ تو مستثنی ہیں اس ہلاکت سے۔ باقی لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے حضرات، یہ بڑی اہم صفت ہے مومنین کی، اور اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ سرن اور علانیہ، کھلے اور چھپے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور آخری صفت بیان کی گئی کہ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں۔ یہ اس کردار کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو جواباً یہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو مجھے محروم کرے اس کو میں دوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق دوں، جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، یہ لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم اس کے جواب میں نیکی کرو، نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے جواب میں نیکی کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص تم سے معاملات کرتا ہے اور اس میں اللہ سے وہ نہیں ڈرتا، تمہارے پر زیادتی اور ظلم کرتا ہے، تو تم اس کا جواب یہ دو کہ اس کے ساتھ معاملہ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ تو یہ ہے وہ تعلیم جو قرآن ہم کو دیتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ لوگوں جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو بھلائی سے دفع کرو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ایک جگہ فرمایا کہ برائی اور بھلائی جو ہے یہ ایک سی نہیں ہوتی۔ تو مومنین کی حضرات یہ بڑی اہم صفت ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہے لہٰذا میں ذرا تیزی میں ہوں، ورنہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کے لیے بڑا جگرا اور ظرف کی ضرورت ہے کہ کوئی میرے ساتھ برائی کرے اور میں اس کے جواب میں بھلائی کروں، کیونکہ یہ انتقام جو ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کرو، یہ انتقام فطری جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے میرے اور آپ کے اندر، اور نہ صرف یہ کہ جذبہ رکھ دیا ہے بلکہ انتقام کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی تمہارا دانت توڑے اس کا دانت توڑ دو، آنکھ پھوڑے آنکھ پھوڑ دو، کان کاٹے کان کاٹ لو، یہ ہے اجازت، یہ قصاص کا دین میں اجازت ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ انتقام فطری جذبہ، اس کی اجازت بھی ہے، اور آپ کو کہیں قدرت بھی ہو انتقام لینے کی کہ آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں اپنے دشمن سے، اس موقع پہ پہنچ کے اب دین آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ معاف کر دو اس کو۔ اس کے لیے بڑے جگرے اور بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ وہ ایک صفت ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ لوگ وہ ہیں جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اب ذرا ان صفات کو دہرا لیجئے۔
فرمایا تھا کہ یہ لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں. یہ لوگ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں. یہ لوگ حساب کے برے دن سے ڈرتے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں. یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یہ ہے وہ آئینہ، یہ ہے وہ فریم، یہ ہے وہ چوکٹا جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں اور آپ اس میں اپنی تصویر دیکھیں کہ ہم اس میں کہاں ہیں، ہمارے اندر ان میں سے کتنی صفات ہیں. اور پھر قرآن اس کی جزا بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں اولئک لہم عقبی الدار، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. کون سا گھر؟ جنات عدن، یہ ہمیشگی والی جنتیں، وہ جنتیں یدخلونہا جس میں یہ خود بھی شامل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اللہ کی یہ نعمت ہوگی کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آبا و اجداد، ان کی ازواج، ان کی اولاد، جس نے نیکی کا کام کیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، گو کہ وہ درجے میں ان سے کم ہو مگر اللہ ان کے درجات کو بڑھا دیں گے، ان کے درجے کو نہیں گھٹائیں گے، ان کے درجات کو بڑھا دیں گے اور ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور کیجیے گا ذرا، اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر آپ کی اولاد آپ کی نگاہوں سے کچھ دن کے لیے اوجھل ہو جاتی ہے تو کیا تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس راحت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے آبا و اجداد، ازواج سب کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے. اور کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے اور کیا کہتے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، یہ لوگوں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے. اور یہ سلام اس وجہ سے ہے کہ تم نے صبر کیا تھا، تم نے اپنے رب کو روکے رکھا تھا. دنیا کی جو مرغوبات، دنیا کی جو لذات تمہارے سامنے آئی تھی، دنیا جو اپنی پوری خوشنمائی کے ساتھ تمہارے سامنے آئی تھی تو تم نے اس پہ لات مار دی تھی. تم نے اپنے نفس کو باندھے رکھا، تم نے کہا کہ نہیں میں رب کی رضا کی خاطر یہ کام نہیں کرتا. اس صبر کی وجہ سے تمہارے رب نے تم کو آج یہ جزا دی ہے، تمہارے پر سلامتی ہے. فرمایا فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ ہے ٹھکانہ جو ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. آگے اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مختصراً 3 صفات بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جو اس کے برعکس، جن کو قرآن فاسق کہتا ہے. یہ بات قرآن نے واضح کی ہے. سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے اس قرآن کے متعلق کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن گمراہ کرتا ہے تو وہاں وضاحت کی گئی فوراً وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن جو ہے وہ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ کے نکل جاتے ہیں. اور کون ہے یہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. وہی 3 صفات جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ فساق کی صفات ہیں جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں. پہلی صفت مومنین کی پہلی صفت کی برعکس ہے. مومنین اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں، یہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں. دوسری صفت مومنین کی دوسری صفت کی برعکس ہے. مومنین اللہ کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، یہ اللہ کے رشتوں کو کاٹتے ہیں. اور تیسری بڑی جامع صفت بیان کی گئی ہے کہ ان فساق کی تیسری صفت یہ ہے کہ یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اب آپ کہیں کہ زمین کا فساد والی بات اس میں جامعیت کیوں ہے؟ تو اس لیے ہے کہ اصل میں عربی کا جو فساد کا لفظ ہے وہ اردو کے فساد سے مختلف ہے. اردو میں ہم فساد کے معنی لیتے ہیں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، کوئی گالم گلوچ کرنا، کوئی جھگڑا کرنا، کوئی دھینگا مشتی کرنا، کوئی قتل و غارت کرنا، یعنی کسی طریقے سے امن کو خراب کرنا، امن عامہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ہم فساد کے معنی میں لیتے ہیں. عربی کا فساد یقیناً ان ساری چیزوں پر مشتمل ہے، مگر جو سب سے اہم مضمون ہے عربی کے فساد میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں وہ فسادی ہیں فی الارض. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، نظام زندگی صرف اسلام ہے جس کے تحت لوگوں تمہیں امن مل سکتا ہے. اس نظام زندگی کے علاوہ جو بھی نظام زندگی قائم کرو گے، وہ کیپٹلزم ہو کہ سوشلزم ہو کہ مارکسزم ہو کہ اورزم ہو، وہ سب کے سب فساد والا دین ہے. تو جو لوگ اللہ کا دین اگر قائم ہے اس کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر قائم نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ قرآن کی اصطلاح میں فسادی ہیں.
تو فرمایا ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ یفسدون فی الارض، اور یہ اتنی جامع صفت ہے کہ آپ کو ایک وہ انسان جو بظاہر بڑا نیک نظر آ رہا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، مگر چونکہ وہ اللہ کے دین کا مخالف ہے لہذا وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے۔ فرمایا تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کے معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، اور میں نے آپ سے وہ حدیث بیان کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانپے گی میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اولئک لہم اللعنہ کے معنی کیا ہوئے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی وہ تو پھر مارا گیا، اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور آخرت کا جو برا ٹھکانہ ہے جہنم، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ آخری آیت ہے، اور ذرا اس کی مضمون پر غور کیجیے گا۔ مضمون کیا تھا؟ ابھی تک پورے رکوع میں صفات کا ذکر ہو رہا تھا، مومنین کی اور آخر میں کچھ فساق کی۔ بات بھی اسی بات سے شروع ہوئی تھی، ایک وہ ہے جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ برحق ہے، ایک وہ ہے جو اندھا ہے، کیا یہ دونوں ایک سے ہو سکتے ہیں؟ مگر مضمون ختم کہاں کیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے، بسطا یبسط کشادہ کرنا، اور جس کا چاہے تنگ کر دے، قدر یقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ تو دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دیے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع، ایک دھوکے کی ٹٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ بات اس بات پہ ختم کی گئی کہ لوگوں ہم جو تمہیں آخرت کی طرف بلاتے ہیں، یہ جو صفات تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو چیز تمہیں مانے ہے ان صفات کے پیدا کرنے سے، آپ ذرا تھوڑا سا اگر غور کریں گے، یعنی یہ چیز تو انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ ہر شخص بہتر سے بہتر چاہتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوائقین کے لیے بہتر سے بہتر چاہتا ہے۔ یہ بالکل انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے شائبے کا سوال نہیں۔ مسئلہ ان کے یہاں ٹوٹتا ہے کہ بہتر ہے کیا میرے لیے؟ تو اکثر کے ہم میں سے ذہن جو ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے، تو دنیا کی جتنی بہتریاں ہیں، اعلیٰ تعلیم، عزت، عہدے، دولت، شہرت، وہ ساری چیزیں ہم بہتری کا پیمانہ ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں۔ قرآن اس کے برعکس یہ پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایک بڑی قلیل اور حقیر چیز ہے۔ یہ تو جو ایک حدیث کے الفاظ آئے کہ اس دنیا کی حقیقت تو دراصل ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ وہ تصور ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ قرآن آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیے، اور کیجیے گا ذرا اس بات، یہ نہیں کہتا قرآن کہ آپ راہبانہ زندگی اختیار کر لیجئے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، قرآن تو سوال پوچھتا ہے کہ اس دنیا کی چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ مگر قرآن جو بات آپ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا مطمع نظر، تمہارا آبجیکٹو، تمہارا گول، تمہارا ہدف یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا ہدف اور گول جو ہے وہ آخرت ہے۔ تم جو بھی کام دنیا میں کرو وہ تمہاری نظر یہ ہو کہ کیا آخرت کی کامیابی تمہیں میسر ہو رہی ہے؟ اگر وہ میسر ہو رہی ہے تو اس کے تحت دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے تم خوب لذتیں اٹھاؤ، خوب ان سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ مگر اگر کہیں خدا نہ کرے اس دنیا کمانے کے چکر میں آخرت برباد ہو رہی ہو اور آخرت پہ چوٹ آ رہی ہو، تو پھر قرآن جو پیمانہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی عظیم سے عظیم دولت وہ ہیچ ہے آخرت کے ایک ذرا سے نقصان کے مقابلے میں، تم اس پہ لات مار کے اور آگے کو نکل جاؤ۔ یہ انداز ہے جو قرآن پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ ویلیو سسٹم ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، یا اردو میں آپ کہیں کہ یہ وہ اقدار ہیں جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہر لمحے ہم اس بات کا جائزہ لیتے رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا ہمیں اس میں آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، یقیناً قرآن منع نہیں کرتا، مگر اگر کہیں مقابلہ پیش آ جائے تو بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے آپ اس دنیا پہ لات مار کے آگے نکل جائیں۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو لوگ اس کو اپنائیں گے وہی لوگ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ لہذا رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کلیہ بیان کر دیا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی حکمت میں جس کو چاہیں جتنا دیں، یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ نہیں ہے۔ حضرات مختصراً یہ تھا وہ نقشہ جو قرآن ہمارے سامنے یہاں پیش کر رہا ہے، اور آخر میں میری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کی ان بتائی ہوئے صفات کے مطابق اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔